یہ دن 26 نومبر کو منایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹائم کی وجہ سے اور آج اس پروگرام کو اسرا یونیورسٹی نے رکھا ہے. تو یہ اسرا یونیورسٹی جو کہ حیدرآباد کے لیے اور حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ایک اچھا کام کر رہی ہے. میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے. اور ابھی میں نے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ سے ملا اور ان کے میں نے اسٹالز دیکھے، جس طریقے سے پانی سے بجلی بنانے کے تجربے یہاں اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باقی اپنے سارے کاموں میں ایک نئی تجرباتی چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں. یہ پاکستان کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو، ہم اپنے نوجوانوں کو انکریج کریں، ان کے آئیڈیاز کو انکریج کریں، ان کی ان کوششوں کو انکریج کریں، اور نہ صرف انکریج کریں، ان کو حکومتی سطح پر بھی اور پرائیویٹلی بھی ان کو ہم اسپانسر کریں. ان کے ان آئیڈیاز کو، ان کے ان پروجیکٹس کو ہم جو ہے وہ اسپانسر کریں. کیونکہ ہمارے ملک میں بیشتر چیلنجز بھی ہیں، تو ان سارے چیلنجز کے باوجود جو کہ سولوشنز ہیں ہمارے ان چیلنجز کے، وہ اس نوجوان نسل کے پاس ہیں. پوری دنیا میں جس طریقے سے نوجوان نسل نئے انوویٹو آئیڈیاز لے کر ان پرابلمز کو ریزالو کر رہی ہے، اسی طریقے سے یہاں کی بھی نوجوان نسل جو ہے وہ بھی آگے آئے، اور جس طریقے سے انہوں نے آئیڈیاز لے کے آئے، تو اب یہ حکومت کی اور ان پرائیویٹ این جی اوز کی یا پرائیویٹ لوگوں کی وہ ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں. میں نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ اسٹریٹ لائٹس کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے سولوشنز کے جی آپ اسٹریٹ لائٹ پر جو ہے وہ بغیر بجلی کے آپ وہ چلائیں. یہ سولر سولوشن نہیں تھا، یہ ہوا کے ذریعے آپ اسٹریٹ لائٹس چلائیں. تو یہ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں، ان کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. یہی ہمارے لیے مدد کریں گے، اور یہی ہمارے پاس جو ہے آگے چیزوں کو لے کے جانے میں مدد کرے گی. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ونڈ کوریڈور ہے. حکومت سندھ ونڈ کے ذریعے بھی انرجی بنا رہی ہے، اور پاکستان میں پہلی حکومت ہے جو ونڈ کے ذریعے بڑے پیمانے پہ نوری آباد میں انرجی پروڈیوس کر رہی ہے. اسی طریقے سولر کے ذریعے بھی سندھ حکومت جو ہے وہ انرجی پیدا کر رہی ہے. جو پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا مسئلہ بجلی کا ہے، اس کا سولوشن بھی حکومت سندھ نے ہی دیا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم تھی تو انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور وہ چاہتی تھیں کہ جی اس وقت انہوں نے کچھ کمپنی سے کانٹریکٹ بھی کیے تھے کہ جی کوئلے کے ذریعے ہم تھر کا کوئلہ نکالیں اور کوئلے کے ذریعے بجلی کو پیدا کریں. پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت چلی گئی اور دوسری حکومت آئی تو انہوں نے وہ پروجیکٹس کو بند کر دیا. پھر 2008 میں جیسے ہی محترم آصف علی زرداری صاحب آئے اور وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے کہا کہ جی میں محترمہ کا خواب آگے لے کر چلوں گا اور میں تھر پارکر سے کوئلہ نکالوں گا. اور آج الحمدللہ تھر پارکر کے کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے. اور آج آپ کے پاکستان کے جتنے بھی انرجی ایکسپرٹس ہیں اور معاشی ایکسپرٹس ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جی اگر پاکستان میں کوئی سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ کوئلے سے پیدا ہو سکتی ہے. اور ابھی ہمارے پاس جتنے بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ کوئلے سے ہی پیدا ہو رہی ہے، اور اس میں ہم لوگ ہائیڈل کے ساتھ ساتھ وہ کوئلہ امپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہمارے اپنے ملک میں کوئلہ موجود ہے تو ہم وہ کوئلہ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم سب سے کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے. جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو ذخائر ہیں، زر مبادلہ ہے، اس پہ آپ کو جو ہے وہ اثر ہوتے ہیں. اور تھر پارکر کے کوئلے کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ جس طریقے سے ایگریسولی سندھ حکومت نے یہ پورے پاکستان کو تحفہ دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پورے پاکستان کو تحفہ دیا ہے کہ تھر کا کوئلہ نکلتا جائے گا تو ہمیں سستے سے سستی بجلی ہمیں ملے گی. اور ہم لوگ جو امپورٹ کر رہے ہیں کول کو، وہ ذخائر بھی ہمارے بچیں گے، زر مبادلہ بھی ہمارا سیو ہوگا، اور ہم سستی بجلی لوگوں کو دے سکیں گے. تو یہی عوام کے لیے یہی انیشیٹو ہوتے ہیں اس طرح ان کو جو آگے چل کے عوام کے کام آتے ہیں. اسی طریقے سے آج نوجوانوں کے لیے جو میں نے پروجیکٹ دیکھے، میں ان کو ایشورنس دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ ان کو مکمل طور پر ہم اسپانسر کریں گے. جو تجربے یہ کر رہے ہیں ان کو اسپانسر کریں گے کہ تاکہ یہی بیٹھ کر ہمیں سولوشن دیتے رہیں اور سستے سولوشن سے ہم پبلک کو ریلیف دے سکیں.
یہ نوجوان جو آج یہ تجربے کر رہے ہیں، کل کو یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ بنے، سب سے بڑے میں بڑے ان کو وہ سہولتیں ملیں. جس طرح آج پوری دنیا میں ایلون مسک کو یاد کیا جاتا ہے، تو ہمارے ان حیدرآباد کے نوجوانوں یا پورے پاکستان کے کسی بھی یونیورسٹی میں جو اس طرح کے بچے تجربے کر رہے ہیں، ہم ان کو پاکستان کے ایلون مسک بنائیں، ان کو ہم آگے لے کر چلیں، تاکہ یہی ہماری امید ہے پاکستان کی. ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے، ہمارے پاکستان میں بہت ساری اپرچونٹیز موجود ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل دیے ہیں، ہمارے پاس مائنز ہیں، ہمارے پاس وہ منرلز ہیں جو کہ پاکستان کو آگے ترقی دے سکتے ہیں. ہم نے انفارچونیٹلی ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا ہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ آپ نے پاکستان کے ہر ریسورس کو استعمال کرنا ہے، پاکستان کے ہر نوجوان کو ان ٹیلنٹس کو استعمال کرنا ہے، تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو